السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 9 سے دیکھتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، آپ دیکھیں گے اس صورت میں ویسے بھی مدنی صورتوں کا ایک سٹائل ہے، آپ دیکھیں گے کہ یا ایہا الذین آمنوا بہت دفعہ آتا ہے، کیونکہ کوئی حکم دیا جانا ہوتا ہے۔ تو حکم دیا گیا، اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول۔ ایمان والوں کو کلیئرلی کہہ دیا گیا کہ اگر واقعی میں تمہارے اندر ایمان ہے نا، تم سچی اگر ایمان والے ہو، تو تم نے ایسی سرگوشیاں نہیں کرنی جو گناہ کی ہیں، زیادتی کی ہیں، رسول کی مخالفت کی ہیں۔ ان تینوں میں سے کوئی بات بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اب ایک انسان گناہ کی بات چاہے اعلانیہ کرے یا سرگوشیوں میں کرے، دونوں ہی بری ہیں۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کون سا سب کے سامنے کی ہے، یعنی سب کے سامنے کہا ہوتا تو بری بات تھی، میں نے تو چھپ کر ہی کہا تھا۔ اسی طرح گناہ میں چاہے ہسبینڈ اینڈ وائف ہی کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہوں جو گناہ کی ہے، تو وہ گناہ ہی رہے گا، حلال نہیں بن جائے گا کہ میں تو اپنے میاں کے ساتھ ہی دیکھ رہی تھی۔ نہیں، گناہ کی چیز گناہ ہی رہے گی۔ اسی طرح گناہ کی باتیں، زیادتی کی باتیں چاہے چھپ کر کریں چاہے اعلانیہ کریں، سب طرح سے غلط ہی رہیں گی وہ۔ اور العدوان میں انسانوں کے اوپر جو ظلم و زیادتی کی باتیں ہوں نا، کوئی نقصان دینے کی سرگوشیاں ہوں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم 3 ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 آپس میں سرگوشیاں نہ کریں، اس لیے کہ جو ایک لیفٹ آؤٹ ہوگا نا، اس کو رنج ہوگا۔ ہاں، کبھی ہو سکتا ہے کہ انسان کچھ پوچھنا چاہے، کوئی پرائیویٹ کوئی الگ سی بات کسی سے کرنا چاہے، کوئی مشورہ کرنا چاہے، کوئی پرسنل بات ہے، تو پھر اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن جب ایسی کوئی بات ہو تو دوسرے کو بتا دیں کہ میں نے ان سے کوئی ضروری پرسنل بات کرنی ہے۔ اسی طرح اگر 3 بیٹھے ہیں تو 2 اپنی ہی کسی لینگویج میں شروع ہو جائیں، اب تیسرا منہ دیکھ رہا ہے نہ، اس کو سمجھ آ رہی ہے، یہ بھی نجوہ کی ہی ایک قسم ہے۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور نیکی اور پرہیزگاری کا مشورہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، ڈرو اللہ سے جس کی طرف تم اکٹھا کیے جاؤ گے۔ نکاح طلاق کے معاملات میں بھی یہ کہا تھا نا کہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کا ڈر ہی بندے کو ٹھیک رکھ سکتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اس کے بعد تو انسان کو کیئرفل ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تو بس منع ہو گئے ہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الیہ تحشرون، اس کی طرف تم اکٹھا کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کہہ دینا کافی ہے، بھول نہ جانا، حساب دینا ہے تم نے، یہ باتیں پوچھی جائیں گی تم سے۔ انما النجوى من الشیطان، بے شک سرگوشیاں شیطان کی طرف سے ہیں۔ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ غمگین ہو جائیں ایمان والے۔ اب شیطان انسان کو اکساتا ہے کہ وہ سرگوشی کرے تاکہ ایمان والے ہیں جو غمزدہ ہو جائیں۔ اصل میں نا شیطان منافقین کو ابھارتا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ایسی چپکی باتیں کریں، جس سے مسلمان ایمان والے بیچارے وہ غمگین ہو جاتے تھے۔ یہ منافقین اور یہود ٹولیاں بنا کر کبھی ہنستے، کبھی آنکھوں سے اشارے ایک دوسرے کو کرتے، تو ایمان والوں کو ہوتا کہ پتہ نہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کلیئر کر دیا کہ یہ نقصان نہیں دے سکتے کچھ بھی۔ اپنی سرگوشیاں جو وہ کرتے رہتے تھے نا، تو مسلمانوں کو ہوتا تھا پتہ نہیں کیا بات ہے، ان کو کوئی بات پتہ چل گئی ہے، کوئی خبر ملی ہے جو پریشانی کی ہے، جو ان کو پتہ چل گئی ہے، جو ایسے خسر پھسر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی نقصان یہ نہیں دے سکتے اپنی سرگوشیوں سے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے۔ اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے تو پھر تو پہنچنا ہی پہنچنا ہے، ان کی خسر پھسر سے کچھ نہیں ہونا۔ اگر تمہیں کوئی نقصان، کوئی بات پہنچ بھی جاتی ہے تو یہ نہ سمجھنا ہاں دیکھا وہ ایسے بات کر رہے تھے نا، اس وجہ سے یہ ہوا، نہیں، اللہ کا اذن ہوگا تبھی ہو سکتا ہے۔ ویسے تو یہ کوئی نقصان نہیں دے سکتے، اور اللہ کا اذن اگر ہو جائے تو پھر کوئی فرار نہیں ہے۔
تو تم فکر نہ کرو، ان کی حرکتیں تمہیں غمگین نہ کریں، انہی باتوں کو پکڑ کر نہ بیٹھ جاؤ، بلکہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں مومن تو، رب کے ہاتھ میں ہے سب، اسی پر توکل رکھو۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں تمہیں مخاطب کیا جا رہا ہے، تمہیں کچھ اور چیزیں سکھائی جا رہی ہیں مجلس کے آداب کے حوالے سے۔ اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، جب تم سے کہا جائے، کوئی کہے تم سے، چاہے کوئی کہیں کے منتظم ہو، آرگنائزرز ہیں اس جگہ کے، اس ایونٹ کے، جب تم سے وہ کہیں کشادگی پیدا کرو تو کشادگی کر دو، جگہ دو کسی کو، فافسحوا، جگہ دے دو کسی کو، کشادگی پیدا کرو۔ ایسے ہوتا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں کہ صحابہ جڑ جڑ کر بیٹھتے تھے، تو ان کو کہا گیا نہیں، جڑ جڑ کر نہ بیٹھو، کھلے کھلے ہو کر بیٹھو، تاکہ اگر کوئی اور آئے تو اس کو بھی بیٹھنے کی جگہ ملے۔ اب اگر تم سارے ہی چاہو گے کہ ہمیں آگے ہی جگہ ملے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی، تو نہیں، دوسروں کو بھی جگہ دو۔ یہ چیزیں بھی نا ایک دوسرے سے بغض یا نفرت کا باعث بنتی ہیں۔ اس میں ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفہ میں تشریف فرما تھے، جگہ تنگ تھی، جمعے کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین اور انصار میں سے شہدائے بدر کی تکریم بہت کرتے تھے، بہت ان کو عزت دیتے تھے، جنہوں نے بدر میں حصہ لیا تھا مہاجرین اور انصار میں سے۔ تو اس دن بدر کی کچھ صحابہ آئے اور مجلس میں پہلے سے لوگ آگے بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ صحابہ لوگوں کے پیروں کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اس انتظار میں کہ ان کے لیے کوئی جگہ بنے تو وہ بیٹھیں۔ لوگوں نے ان کو بیٹھنے کی جگہ نہیں دی۔ جو بھی اپنی جگہ پر بیٹھتا ہے تو پھر وہ کہاں جگہ چھوڑتا ہے کہ ہم کیوں اٹھیں۔ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی ناگوار گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جو غیر بدری صحابہ تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم فلاں فلاں اٹھو، جنہوں نے بدر میں حصہ نہیں لیا تھا ان کو اپنے قریب سے اٹھایا، اور جو صحابہ آئے تھے جنہوں نے بدر میں حصہ لیا تھا ان کو بٹھا دیا۔ اب جن کو اپنی جگہ سے اٹھایا گیا ان کو تو سخت ناگوار گزرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے چہروں کی ناگواری بھی دیکھ لی تھی کہ ان کو اچھا نہیں لگا۔ تو منافقین نے مسلمانوں سے کہا کہ کیا تمہارا یہ زوم نہیں تھا کہ تمہارے پیغمبر لوگوں میں بڑا عدل و انصاف کرتے ہیں؟ تو کیا یہ انصاف ہے کہ جو پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے ان کو اٹھا دیا؟ اب دیکھیں کیسے شیطان نہ لوگوں کے تھرو آ کر باتیں دل میں ڈالتا ہے۔ تو کہا تمہیں اٹھوا دیا، اور جو دیر سے آئے تھے ان کو بٹھوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نہیں، تم کشادگی پیدا کرو، جو آئے اس کو جگہ دو۔ قرآن کریم میں حکم ہے یہ۔ مجھے یاد ہے ابھی بھی کہ لاسٹ ٹائم جب ہم عمرے کے لیے گئے تھے تو مدینہ میں نماز کا ٹائم جب ہونے والا تھا، تو آپ کو پتہ ہے نا، نماز سے پہلے حرم بالکل کھچا کھچ بھر جاتا ہے۔ تو میرے پیچھے ایک عورت پاؤں پھیلائے بیٹھی تھی۔ کچھ عورتوں نے آ کر کہا کہ آپ تھوڑا سا سمٹ کر بیٹھیں، کچھ اور لوگ بھی یہاں پر بیٹھ جائیں۔ تو اس نے اتنا شور مچایا کہ نہیں، اور ساتھ ہی اس نے اپنا پرس رکھا ہوا تھا کہ مجھے کسی کو جگہ نہیں دینی۔ تو ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے، یہ دلوں کی تنگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تمہیں کہا جاتا ہے کشادگی پیدا کرو تو پیدا کر لیا کرو، یعنی جگہ دے دیا کرو کسی کو، اور یہ طریقہ ایمان والوں کو بتایا گیا ہے۔ تو پھر اللہ کیا کرے گا، اس کا ریوارڈ کیا ہے تمہارے لیے؟ اس کا ریوارڈ سن کر تو دل چاہتا ہے کہ ابھی یہ وقت آ جائے اور میں کسی کو جگہ دوں۔ فرمایا یفسح اللہ لکم، اللہ کشادگی پیدا کرے گا تمہارے لیے۔ اللہ کشادگی پیدا کرے گا کس میں، یہ نہیں بتایا گیا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب دنیاوی معاملات میں بھی کشادگی، انسان کا رزق کشادہ ہو جائے گا، انسان کے لیے جگہ کشادہ ہو جائے گی، انسان کا دل کشادہ ہو جائے گا۔ اس کے معنی کو آپ کنفائن نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اوپن چھوڑ دیا ہے کہ تمہاری دنیا کے معاملات میں بھی تمہیں کشادگی دے گا، اور جدھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ادھر بھی تمہارے لیے جگہ بنا دے گا۔ مثلاً اگر ہم کہیں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، نہیں تھی جگہ، آپ تھوڑے سے سمٹ گئے، کسی کو آپ نے جگہ دے دی، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر جگہ بنا دے گا تمہارے لیے، اور واقعی میں یہ ہوتا ہے کہ جگہ بن جاتی ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں میں بھی کشادگی عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قبر میں کشادگی دے دے گا۔ قبر میں کشادگی؟ کون ہے جو قبر میں کشادگی نہیں چاہتا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں کشادگی دے دے گا، آخرت میں تمہارے لیے وسعت فرما دے گا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا ریوارڈ، اتنے سے عمل، صرف اتنی سی جگہ دینی ہے کسی کو، صرف اتنی سی بات کا اتنا بڑا ریوارڈ۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، کسی کو نوازنا چاہے نا تو چھوٹے سے عمل پر بھی چاہے تو کسی کو پہاڑوں کے برابر اجر دے دے۔ وہ نواز نہیں پا رہا ہے نا تو کھجور کے دینے کے اجر کو بھی احد پہاڑ کے برابر کر دے۔ ہمارا معاملہ کس سے ہے؟ ہمارا معاملہ تو اپنی جیسے سے نہیں ہے، اللہ سے ہے۔ ہمارا بس چلے تو ہم تو کسی کو کچھ بھی نہ دیں، بلکہ جو ہے اس سے وہ بھی لے لیں۔ یہ معاملہ اللہ سے ہے۔ فرمایا کشادگی کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی کر دے گا۔ اب اس بات کو ہم نے بھولنا نہیں ہے۔ کہیں بھی، کسی درس پر بھی، کسی جگہ جہاں بہت رش ہے، بس میں آپ جا رہے ہیں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، کسی کو ساتھ جگہ دے دیں، کسی کے لیے جگہ بنا دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جگہ بنائے گا۔ اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو بھی حکم ہوا ہے کہ وہ بھی کسی کو اپنی جگہ سے اٹھا کر وہاں پر نہ بیٹھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر جائے پھر واپس آئے تو پھر بھی وہی اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے۔ یہ نہیں کہ اب تو میں بیٹھ گئی ہوں، تم اٹھ کر کیوں گئی تھی؟ وہ کہے باتھ روم تک گئی تھی ذرا، نہیں بس جگہ خالی تھی اب تو میں بیٹھ گئی ہوں۔ یہ نہیں کر سکتے، وہی اس کا حقدار زیادہ ہے اس جگہ کا۔ ہاں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا نا، ویسے کوئی کر سکتا ہے کہ منتظمین یا آرگینائزرز میں سے کوئی کہ یہ جگہ فلاں کے لیے ریزرو ہے، اس نے بیٹھنا ہے۔ مثلاً اگر کوئی VIP آئے ہیں یا کوئی ایسے لوگ علماء ہیں، معزز لوگ ہیں، یا کوئی اسپیشل سیٹس ہیں کسی کے لیے، تو آرگینائزرز کہہ سکتے ہیں کہ آپ اٹھ کر پیچھے چلے جائیں۔ یہ آرگینائزرز اگر کہیں تو پھر کرنا ہی کرنا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ خود ہی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اٹھو یہاں سے، مجھے بیٹھنا ہے یہاں پر، نہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے کہ لوگوں کو ان کے مراتب اور مناسب کے مطابق بٹھاؤ، جیسے ان کا مرتبہ ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا، یعنی اگر کوئی بوڑھا ہے، ضعیف ہے، تو اس کا مرتبہ بھی بلند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حامل قرآن کا علم رکھنے والے، یعنی جو قرآن کا علم رکھتا ہے، اس میں غلوف نہیں کرتا، اس کے احکام پر عمل کرتا ہے، اور جو عادل بادشاہ ہے اس کی تعظیم کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے جیسے ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے اگر تم نے ان کی تعظیم کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تعظیم دی ہوئی ہے۔ اگر تم نے ان کی عزت کی نا تو تم نے اللہ کی عزت کی، ایک بوڑھے کی، ایک قرآن والے کی، اور ایک عادل بادشاہ کی۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ اس میں مائنڈ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمیں کیوں اٹھایا یہاں سے، ہم آئندہ نہیں آئیں گے یہاں پر۔ اٹھ جایا کرو، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ بلند کرے گا ایمان والوں کو تم میں سے، جو واقعی میں ایمان والے ہوں گے نا، منافق نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بلند کر دے گا، ان کے درجے بلند کرے گا۔ اور کن کے؟ والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جو علم دیے گئے ان کے درجوں کو بھی اللہ تعالیٰ بلند کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فضیلت بیان کی ہے ایمان والوں کی غیر ایمان والوں سے۔ جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان کو ان پر فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے درجات بلند فرمائے گا۔ اور علماء کی غیر علماء پر درجات کی بلندی بیان فرمائی ہے کہ ان کے درجات بھی اللہ تعالیٰ بلند کرے گا، دنیا میں بھی ان کو عزت و اکرام اور آخرت میں بھی عظیم مرتبے عطا فرمائے گا۔ کن کو؟ ایمان والوں کو غیر ایمان والوں پر، اور جو علم والے ہیں ان کو غیر علم والوں پر، اور ساتھ ہی اوپر جو سب یہ کام کریں گے، جو احکامات اوپر آئے نا، اب دیکھ لیں ریوارڈ کتنا زیادہ ہے۔ کام چھوٹے ہیں، ہمارے بس میں ہے، کوئی پوری رات نفل پڑھنے نہیں ہے جو مشکل ہو، یا 1.25 لاکھ کی تسبیح نہیں کرنی جو مشکل ہو، کتنا آسان حکم ہے۔ اور دوسرا، اس سے ہمیں علم کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علماء انبیاء کے وارث ہیں،
جس نے علم حاصل کیا اس نے بڑے عظیم حصے کو حاصل کر لیا، بہت بڑی چیز اس کو مل گئی۔ جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ کی فضیلت ہے بے علم پر۔ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے نا، اس کو کیا دیتا ہے؟ دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، علم کیا چیز ہے؟ علم کیا ہے؟ انفارمیشن کو جان لینا، کیا اس کا ذخیرہ جمع کر لینا، بکس جمع کر لینا، یا پوچھا آپ سے جائے کہ یہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے، یا اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے، یہ علم ہے؟ کیا آپ اس کو علم سمجھتے ہیں؟ قرآن میں کتنے الفاظ ہیں، کتنے حروف ہیں؟ نہیں، یہ علم نہیں ہے۔ دیکھیے، انفارمیشن کی کلیکشن علم نہیں ہوتا، یاد رکھیے یہ بات۔ آج یہ بھی سیکھ لیں کہ علم ہوتا کیا ہے۔ علم کوانٹیٹی کا نام نہیں ہے کہ میں نے اتنا پڑھ لیا، اتنی کتابیں پڑھ لیں، آ کر میری لائبریری دیکھو، بکس ہی بکس ہے، نوٹس ہی نوٹس ہیں، میں نے اتنا میمورائز کر لیا۔ نہیں، یہ علم نہیں ہے۔ علم وہ ہوتا ہے، انسان جو چیز سیکھتا ہے نا، اس کے نتیجے میں جو حاصل ہو وہ ہے علم۔ جب انسان سیکھتا ہے، اس کے رزلٹ، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور عطا فرماتا ہے، وہ ہے علم۔ اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتا ہے۔ جیسے ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اسی طرح علم کا نور بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتا ہے۔ علم میں ایک نور ہے جو بس اللہ ہی دیتا ہے۔ اگر انفارمیشن کا ذخیرہ کرنا کہ مجھے سارے ترجمے یاد ہیں، یہ آیت کہاں سے لی گئی، اس صورت میں یہ آیت ہے یا اس صورت میں کون سی آیت ہے، اگر یہ علم ہوتا تو پھر تو گوگل سب سے بڑا عالم ہے۔ علم انفارمیشن حاصل کرنا، اسے کلیکٹ کرنے کا نام نہیں ہے۔ علم ادب کا نام ہے کہ آپ کو اس سے حاصل کیا ہوا، آپ نے کیا سیکھا اس سے، آپ میں کیا چینج آیا، کتنا چینج آیا آپ کے اندر، آپ نے جو انفارمیشن لی اس سے کیا بدلا آپ کے اندر، کیا آپ کے اخلاق، آپ کے طور طریقوں میں، آپ کے بولنے چالنے میں کیا چینج آیا ہے۔ یہ ہے نور علم کا۔ آپ کی ذات، آپ کی عبادات، یہ ہے علم۔ ایسے طالب علم کے لیے جو طلب رکھتا ہے اس قسم کے علم کی، اس کے لیے پھر فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور عالم کے لیے آسمان و زمین کی ہر چیز مغفرت طلب کرتی ہے، حتیٰ کہ پانی میں مچھلیاں بھی مغفرت مانگتی ہیں۔ اور عالم کی عابد پر، ایک عبادت گزار پر جو بڑا عبادت گزار ہے، دن اپنی عبادت میں گزارتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، اس کے اوپر عالم کی فضیلت ایسے ہے جیسے چاند کی ستاروں پر۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر۔ اتنا بڑا فرق ہے۔ اور جس نے علم لیا، بے شک اللہ اور سارے فرشتے اور تمام آسمان و زمین والے، حتیٰ کہ چونٹی بھی اپنے سوراخ میں، حتیٰ کہ مچھلی بھی اس علم والے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت بھیجتا ہے، اور قیامت کے دن جو 3 گروہ شفاعت کریں گے ان میں انبیاء ہیں، علماء ہیں اور شہداء ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بھی چیک کریں کہ کیا واقعی ہم علم والے ہیں، کیا ہمارے اندر علم آیا ہے۔ یہاں پر تو بہت بڑے بڑے ریوارڈز، بہت بڑے بڑے درجے بتائے گئے ہیں علم والے کے۔ جو عالم بھی ہو، معلم بھی ہو اور عامل بھی ہو، اس کے آسمانوں میں بہت بلند مرتبے ہیں، بہت بلند۔ واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے، کچھ اور آداب بھی بتائے گئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔